آج بدقسمتی سے پاکستان بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورا خطہ جو ہے مولانا سمیع الحق صاحب جیسے بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو گئی۔ آج ان کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ان کے اپنے رہائش گاہ پہ جب وہ آرام فرما رہے تھے، ناموس رسالت کے حوالے سے جو جلوس نکل رہے تھے راولپنڈی میں، وہاں پہ وہ شرکت کے لیے آ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ آرام فرما رہے تھے، بھی اس نے جلوس جوائن نہیں کیا تھا۔ ان کے گارڈ اور ملازم جو ہی ان سے تھوڑے سے غائب ہو گئے تو کسی ظالم نے گھر پہ حملہ کر کے اس کو چھریوں سے، چاقوں سے شدید زخمی کیا اور زیادہ خون بہنے سے مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہو گئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب پاکستان میں مذہبی اسکالر اور مذہبی سیاستدان کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے خطے میں اس کو پہچانا جاتا تھا۔ اس کا ایک نام تھا، وہ خیبر پختونخوا کے شہر اکوڑا نوشہرہ کے ایک گاؤں اکوڑا خٹک میں پیدا بھی ہوئے تھے، اور وہاں پہ وہ مدرسہ حقانیہ جو دیوبند کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں سب سے ہائیلی ریسپیکٹڈ مدرسہ سمجھا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے پورے دنیا سے مذہبی تعلیم کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے سربراہ تھے۔ اور یہ مدرسہ ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب جو ایک جید عالم اور ایک بہت بڑے آدمی تھے، پاکستان کی 1973 آئین جو ہے ان میں ان کے بڑے خدمات تھے، ان کے صاحبزادے تھے۔ مولانا صاحب 10 دسمبر 1937 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ سینٹ آف پاکستان کے 2 بار وہ سینٹ کے رکن رہے، اور اسلامائزیشن کے لیے ان کے خدمات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ افغان طالبان کے حوالے سے وہ سے خاصا جانا پہچانا جاتا تھا، اور اس کو طالبان کے والد کے طور پر بھی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر افغان طالبان نے مہاجرت کے وقت زندگی میں مدرسہ حقانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، تو استاد اور شاگرد کے رشتے کی وجہ سے اس کو فادر آف طالبان یعنی طالبان کے والد کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دفاع پاکستان کونسل کے وہ بانی رکن تھے، متحدہ مجلس عمل جس نے بعد میں حکومت بنائی تھی اس کے وہ بانی رکن تھے۔ جمعیت علماء اسلام میں اختلافات کی بنا پر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر اس نے اپنی جمعیت علماء اسلام سمی گروپ کے نام سے علیحدہ گروپ بنایا تھا۔ تحریک پاکستان کے وہ تحریک انصاف کے وہ الائی بھی رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے جب اپنے طالبان کے ساتھ بات چیت کی شروع کی تھی چند سال پہلے، تو مولانا سمیع الحق کو ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ ہماری نمائندگی کرے۔ اس طرح اب جب افغان طالبان اور امریکہ اور حکومت کے درمیان جو بات چیت شروع ہوئی ہے، تو افغان حکومت نے افغانستان کے جو سفیر تھے عمر ذاخر وال صاحب، وہ خود گئے ان کے مدرسے اور ان کو اپیل کی کہ وہ بھی اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ مولانا صاحب جس طرح میں نے کہا پاکستان، افغانستان بلکہ پورا خطہ ایک بہت بڑے شخصیت، ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ اگلی زندگی جو ہے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور خاص کر میرے تو مولانا صاحب کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، ہمیشہ اس نے ہمیں عزت دی۔ جب بھی ہم ان کے مدرسے گئے، ہمیشہ جب بھی میں نے فون کیا ہے تو اس نے ٹیلی فون وہ اٹینڈ کرتے رہے۔ تو یہ جو موقع، جس موقع پہ مولانا کی شہادت ہوئی، مجھے یہ ایک گہری سازش لگتی ہے۔